ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. آج 1 فروری کا دن بھی تقریباً ختم ہو گیا. آئندہ ہفتے جمعرات کو اس وقت جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوں گے تو اگر RTS نہ بیٹھا تو نتائج آ رہے ہوں گے اور نہیں بیٹھے گا ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے سے جو بٹھانا تھا وہ سب کچھ پہلے سے بیٹھ چکا ہے. تو ایک ہفتہ رہ گیا ہے اور ہم یہ ظاہر کہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ آخری چند دنوں میں گہما گہمی تیز ہو جاتی ہے الیکشن کی. آج بھی ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف خیبر پختونخوا کے عوام کو مخاطب ہو رہے تھے. بلاول بھٹو زرداری خزدار بلوچستان میں تھے. اسی دوران الیکشن کمیشن کا ایک اجلاس ہوا. انہوں نے کہا کہ الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، 8 فروری کو ہی ہوگا. ہمیں ان کی بات پہ یقین ہے کیونکہ معاملات سارے سیٹ ہیں. میں نے تو سیکیورٹی چیلنجز کے باوجود انتخابات وقت میں ہوں گے. سکندر سلطان راجہ اور نگراں وزیر داخلہ بھی میٹنگ میں شریک تھے، گوہر اعجاز صاحب. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے، ہاں کچھ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ الیکشن ہو گیا رہے گا. کل رات ہی میرے ایک دوست کے ساتھ بحث چل رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں جی یہ مطلب یہ نہیں ہوں گے الیکشن. لنچ کی لگائی ہے، امید ہے کہ مجھے کھانا ہوگا، کھلانا نہیں ہوگا. ہاں تو ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے جیسے آپ وسعت نے بھی کہا الیکشن کمیشن کو بار بار یہ کرنے کی، کیونکہ سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے. ہم جانتے ہیں بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں. کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ باجوڑ میں آزاد امیدوار ریحان زیب کا جو قتل ہوا، اس کے بعد وہاں پہ کافی غم و غصہ ہے. وہاں پہ الیکشن پوسٹ پون ہوا ہے. آج ان کی تدفین جب ہوئی تو اس میں لوگوں کا اجتماع بہت بڑا تھا، جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بطور ایک نوجوان امیدوار وہاں پہ کتنے متحرک تھے، مقبول تھے. وہ ایک سماجی کارکن بھی تھے، PTI کے بھی رکن رہے. 9 مئی کے بعد جو پکڑ دھکڑ ہوئی اس میں وہ دھر لیے گئے، بعد میں ان کی رہائی عمل میں آئی ضمانت کی وجہ سے. اس دفعہ PTI نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا تھا، اس لیے وہ کسی اور پارٹی کو جوائن کرنے کی بجائے آزاد وہ کھڑے ہوئے تھے. اور پینڈیمک کے ٹائم پہ بھی وہ بڑے وہاں پہ متحرک تھے، لوگوں میں ماسک وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے اور انہیں یہ آنر بھی دیا گیا تھا کہ ان سین ہیرو آف دا پینڈیمک. تو اس طرح کے نوجوان، کل آپ نے بھی یہی بات کی کہ گو کہ وہ ایک آزاد امیدوار تھے لیکن لوکلی بہت ہی ایکٹیو گراس روٹس کے بندے تھے. جہاں ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ داعش نے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. اس کے علاوہ سبی میں جو PTI کی ریلی میں 4 ہلاکتیں ہوئیں، ان کی ذمہ داری بھی داعش نے کلیم کی ہے. آج بھی بلوچستان میں کوئٹہ، جعفر آباد اور تربت میں دستی بموں کے دھماکے ہوئے ہیں. 1 ہلاک ہونے اور 4 کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے. تو یہ باجوڑ میں یہ جو داعش نے کلیم کیا ہے، اب لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہوگا کہ یہیں پہ JUIF کی ایک ریلی پہ وہ بھی داعش نے کلیم کیا تھا، اس میں 50 لوگ جاں بحق ہوئے تھے. تو یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ ان کی ایکٹیویٹی ہے. میں ایک پولیس والے کا بیان پڑھ رہا تھا وہاں کے جو لوکل ہے، انہوں نے کہا جی ہاں یہ یہاں پہ ہے لیکن ہمارے پاس نفری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو یہاں پہ یقینی بنائیں. لیکن بہرحال الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ دے ول پروسیڈ ڈسپائٹ یہ جو معاملات سارے چل رہے ہیں. PTI کے حوالے سے یہ آج سامنے آئی ہے بات کہ وہ الیکشن سے 2 دن پہلے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے اور اب اس پروسیجر کے تحت کرائیں گے جس کے تحت ان کو کرانے چاہیے تھے اپیرنٹلی. کیا فائدہ؟ تو فائدہ بہت اچھا سوال ہے. بظاہر اس کا یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ریکوائرمنٹ ہے یہ پوری ہو جائے تاکہ وہ جو ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے وہ اپنی لسٹ دے سکیں، جو اہم ہے. ہاں، ریزرو سیٹس خواتین کی اور غیر مسلموں کی. اور آگے یہ بھی تھنکنگ ہے کہ اگر پارٹی کے معاملات ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں الیکشن کمیشن میں تو جو آزاد ارکان جیت کر آئیں گے تو وہ پھر PTI کا ایک گروپ بنا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں. تو مطلب میں شاباش دیتا ہوں ان کو کہ یہ لوگ لگے آ رہے ہیں، لگے ہیں. مطلب پوری ریاست ایک طرف ہے لیکن یہ اپنی کوئی گنجائش نہیں چھوڑے. اگینسٹ آل آڈز جو بندہ لڑا ہوتا ہے پھر یار آپ کو اپریشیٹ تو کرنا ہوتا ہے، ایکنالج تو کرنا ہے. کرائسس سب سے بڑی یونیورسٹی ہوتی ہے نا، وہیں سے سیکھتے ہیں آپ. کل آپ کو پتا ہے ان کا جو اسلام آباد میں دفتر ہے، یہ جب میٹنگ کر رہے تھے اپنی نا کہ ہمیں یہ انٹرا پارٹی کرنا ہے، تو وہاں پہ سادہ کپڑوں میں لوگ آ گئے، دفتر کو ٹیک اوور کر لیا، گارڈز کو ہٹا دیا کہ یہاں پہ کوئی میٹنگ نہیں ہوگی. پھر انہوں نے ورچوئل اجلاس کیا. یہ دیکھیں نا ٹیکنالوجی، ورچوئل اجلاس کیا. پھر انہوں نے طے کیا کہ جی ہم یہ اگلے ہفتے اپنا الیکشن کریں گے. تو مطلب کیٹ اینڈ ماؤس گیم ہے. تو یہ حالات ہیں جس میں ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. عوام کی نبض جانچنے کے لیے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، ساری توجہ وہیں پر ہے.
ہماری ڈان کی کولیگ ہیں عاتقہ رحمان، وہ سینٹرل پنجاب کے مختلف شہروں اضلاع میں گھوم پھر کر تھوڑا سا لوگوں کا سینس لے رہی ہیں، ہمیں اس پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں. عاتقہ آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم بڑے ڈیسپریٹ رہے ہیں کہ رپورٹر جو فیلڈ میں ہم ان سے بات کریں، تو ذرا بتائیں کہ یہ جو بلہ نہیں ہے اس دفعہ لسٹ پر، آپ کی وہاں پہ جو بات ہوئی ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کر رہے ہیں وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں یا سپورٹر ہیں؟ دیکھیں بالکل ہر کسی کو یہی تھا کہ جب پی ٹی آئی کا بلہ چھن گیا ہے تو وہ کیسے گیدر کریں گے اپنے ووٹرز کو، کیونکہ وہ تو بالکل ہی ہیلٹر سکیلٹر ہوں گے، ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ کس کو ووٹ دیں کیونکہ اتنے سارے انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں. لیکن لوکلی جس ووٹر پی ٹی آئی سپورٹر اور ووٹر سے میں نے بات کی، ان کو بالکل اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ بے جھجک تھے. ان کا یہ کہنا تھا دیکھیں آپ صحافیوں کو شاید مسئلہ ہوگا کہ 200 یا 300 یا 400 نام اور سمبلز یاد کرنے، ہمیں تو صرف ایک یا دو بندے کا پی پی اور این اے پہ دیکھنا ہے کہ اس کا کیا سمبل ہے. تو چاہے وہ مور ہو یا بینگن ہو یا پیالہ ہو، وہ سب نے رٹ لیا ہے. انہوں نے اپنے بہت کیچی گانے بنائے ہیں. وہ مین اسٹریم میڈیا اور ٹریڈیشنل میڈیا تو ظاہری بات ہے ان کو زیادہ کوریج نہیں دے رہی، اینڈ بیکاز پی ٹی آئی کی سپورٹ زیادہ تر ینگ لوگوں کی ہے. انہوں نے اپنے ٹک ٹاکس، اپنے سوشل چینلز، وہ ہر ویلاگ دیکھتے ہیں، وہ بالکل اپنے آپ کو ایک امیزنگ طریقے سے موبلائز کر رہے ہیں، انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں ان اے وے دیٹ از ریمارکیبل گیون کہ کیا کریک ڈاؤن ہے اور کیا پریشرز ہیں ان کے اوپر. کیونکہ ہر علاقے میں جن حلقوں میں گئی ہوں اکراس سینٹرل پنجاب، وہاں ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے وہ نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ واقعی وہ ڈرا ہوا ہے. جن لوگوں کو میں فون کرتی ہوں کہ کیا آپ جو انڈیپینڈنٹ ہے آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ سے فون پہ نہیں بات کریں گے. تو ماحول ایک فیئر کا ہے، لیکن بالکل خوف کا ہے. اور یہ بالکل ان کے جو رائیولز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ پریپیئر کر رہا ہے، دے آر لیئنگ لو، بٹ وہ نکلیں گے فروری 8 کو. اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے ہمارے لیڈر کو سینٹنسنگ جو 2 کنزیکیوٹیو دنوں پہ ان کے جو عمران خان کو سینٹنسز دیے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے تو ہمارا خون اور کھولتا ہے اور ہم اور زور و شور سے نکلیں گے. تو عاتقہ ہماری ٹیم میں زرار کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو رہا ہے. میں صرف یہ ضمن سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ ورچوئل امیدوار ہے، سارا سوشل میڈیا پہ کیمپین بھی چل رہی ہے، لیکن الیکشن ڈے پہ تو آپ کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں نا، پولنگ ایجنٹ چاہیے ہوتے ہیں، موبلائزیشن چاہیے ہوتی ہے. اور اس وقت جو ریاست کا رویہ نظر آ رہا ہے، اگر ان کی میٹنگ بھی نہیں ہونے دی جا رہی تو اس پہ آپ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کے لیے بھی انہوں نے کوئی پلان بنایا ہوا ہے کہ وہ کچھ کیسے اس کو مینج کریں گے؟ بالکل. obviously May 9 کے بعد وہ کسی ایکشن یا احتجاج یا کوئی پبلک شو سے بہت ڈر رہے ہیں. تو ان کی وہ پارٹی آرگنائزیشن اور وہ جو ہوتی ہے ایک الیکشن میں جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ بالکل سمیش کر دی گئی ہے. لیکن جو ایک میٹافر میرے خیال میں آیا کہ آپ نے ہیڈ جو سر ہے وہ کاٹ دیا ہے، ٹانگیں کاٹ دی ہیں، لیکن دل دھڑک رہا ہے. their heart is beating, they are fighting, they will come out, they will vote. and I think ان کو یہ احساس ہے کہ وہ شاید جیتے نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے لیے نکلیں گے ضرور، ہم اس کو مایوس نہیں کر سکتے. تو دیکھیں مجھے لگتا ہے اگین میں یہی کہوں گا کہ ٹرن آؤٹ ہوگا، اور میرا خیال ہے ٹھیک ٹھاک ہوگا. ایک سیکنڈ ایک چیز میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ عاتقہ آپ کہہ رہے ہیں نا آپ وسطی پنجاب میں گھومی ہے، تو میں صرف بتا دوں ناظرین کو کہ کہاں کہاں گئی ہیں. تو یہ ننکانہ صاحب گئی ہیں، شیخوپورہ، گجرانوالہ، مرید کے اور لاہور. اور میرا خیال ہے اب آپ کا اگلا کہاں ہے عاتقہ؟ گجرانوالہ پھر سے آئی ایم ہوپنگ کہ پی ایم ایل این کی جو ریلی ہے 3 کو میاں صاحب کا وہاں جلسہ ہے، ان کے ساتھ ہم جائیں گے، وہاں کچھ موڈ رپورٹنگ کریں گے، آپ کو بھی بتائیں گے. اچھا ایک چیز میں نے سنی تھی بس اس سے پہلے سوری وسط آپ سوال کریں، یہ جو اب کیونکہ جب یہ بات ہوئی تھی نا کہ یار سب کچھ ورچوئل ہے، سب کچھ آن لائن ہے، اور یہ تو ہم نے قصہ کافی دفعہ بتایا ہے کہ انہوں نے بنائی پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ کی ویب سائٹ، پھر ایک جعلی ویب سائٹ بنی پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس کے نام سے، پھر گٹ ہب پہ وہ ایک کیٹ اینڈ ماؤس کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے. اب اس پر جو ایک جو چیلنج آیا تھا جب میں نے یہ بات کی تھی کسی اور شو پر، تو کہ یار کتنی آپ کے پاس، کتنے لوگوں کے پاس موبائل فون ہے، کتنے لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ہے. مانا کہ پاکستان کی انٹرنیٹ پینیٹریشن کافی ہے، لیکن اس میں آپ ایک اور چیز پر غور کریں. ایک اگر آپ کا گاؤں ہے نا، اس کا یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے پاس اسمارٹ فون ہو. ایک بندے کے پاس جو اسمارٹ فون ہوگا وہ 100 کو بتا سکتا ہے. ایسا ہی آپ نے بھی کچھ ایسا ہی دیکھا ہے عاتقہ؟
بالکل دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جب آپ صحافی مطلب کوئی صحافی جاتا ہے بازار میں یا پبلک ایریا میں تو ینگ لوگ زیادہ آپ کے پاس آتے ہیں، وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ زیادہ جذباتی ہوتے ہیں. تو نیچرلی میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے مجھے بہت زیادہ اپروچ کیا، اینڈ کیونکہ ان پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، دے وانٹ کہ ان کا پوائنٹ آف ویو آگے آئے. لیکن جن تمام پی ایم ایل این کے سیاستدانوں سے میری بات ہوئی ہے آف دا ریکارڈ، وہ بڑے کمپلیسنٹ اس چیز کو لے کے کہ ہر کسی کے پاس موبائل فون نہیں ہے، اور آپ تو چند لوگوں کی باتیں کر رہی ہیں. لیکن جن لوگوں سے میں نے باتیں کی ہیں نا، وہ کوئی بہت ایجوکیٹڈ یا ہائی انکم فیملیز کے نہیں ہیں، وہ بہت سمپل لوگ ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بالکل جاب نہیں ہے، وہ ڈیلی ویج ورکرز ہیں. تو اگر ان کے پاس فون نہیں ہے، وہ ڈھابے پہ بیٹھتے ہیں، لوگوں کے پاس ساری انفارمیشن ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ فون ہو نہ ہو، الیکشن کیمپین کے دوران پتہ تو چل ہی جاتا ہے نا، یہ فلانا ساڑھا بندہ ہے، اس کے لیے ضروری نہیں موبائل. بینگن کو آپ نے پی ٹی آئی کے رنگوں میں ہی رنگا ہے نا. عاتقہ، میں نے آپ کا جو ہے ایسا ہی آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، اس میں بڑے مزے کی چیزیں ہیں. ایک چیز مجھے بڑی مزے کی لگی کہ آپ نے کہا کہ آپ کی کسی نوجوان کانسٹیبل سے بھی ملاقات ہوئی تھی. بالکل حیران رہ گئی تھی. تو اس نے اچھا، ہم ایک ڈھابے پہ بیٹھے تھے اور کچھ نوجوان لڑکوں سے وہ بات کر رہی تھی. وہ ظاہری بات ہے سب کے سب پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے. تو ایک جو وہ لڑکا تھا وہ کہتا ہے میں کانسٹیبل ہوں، اور یہاں ننکانہ صاحب میں جب کوئی پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن یا ریڈ ہوتا ہے تو اس دن میں چھٹی کر لیتا ہوں. تو میں نے کہا کہ یہ آپ کیسے کرتے؟ کہتے ہیں میں اپنے مطلب میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو کیسے یہ کر سکتا ہوں. تو آئی تھاٹ اٹ واز پریٹی ریمارکیبل اینڈ ویری گٹسی آف ہم. بالکل. اچھا، آپ کو جو ہے فین سیٹرز بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہو سکتا ہے دل ان کے پی ٹی آئی یا این کے ساتھ ہوں، لیکن وہ بہرحال آخری وقت میں فیصلہ کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ ایسے لوگوں سے بھی ملی ہوں گی جنہوں نے کہا ہوگا جی سر عمران خان کے لیے پر ووٹ نواز شریف کے لیے، کچھ اس طرح کا. اچھا، میں نے دونوں قسم کے لوگ مجھے ملے ہیں. ایک تو یہ ہیں جو کہتے ہیں ہم بریانی شیر کی کھاتے ہیں، ووٹ بلے کو دیں گے، بلہ یا بینگن یا جو بھی ہے. دوسرے یہ ہیں جو بالکل ہی آن دا فینس ہیں، دے آر ناٹ اوورس ٹو آئیدر پارٹی، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں. آئی ایم کوٹنگ somebody جس نے مجھے یہ کہا کہ کس کا تارا اونچا جا رہا ہے. اب ہمیں بھی پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ who is the favorite child, who is the favorite person, and who has the kingmaker, who is he looking at favorably. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میاں صاحب کو ووٹ دیں گے because why should they vote for a loser؟ کیونکہ کام ہمارا یہی کرائیں گے. یہ ایک زمانے میں ہم کہتے تھے JJUN پارٹی، جو جتنا عہدے نال. ایک وقفہ لیتے آتے کا اسٹے ود اس. مزیدار گفتگو ہو رہی ہے. we'll be right back. جی، تو الیکشن میں ایک ہفتے سے بھی کم رہ گیا ہے. ہم پنجاب پہ نظر ڈال رہے ہیں. ہماری نامہ نگار عاتقہ رحمان ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. عاتقہ، یہ آپ نے پی ٹی آئی کے حوالے سے تو بڑی انٹرسٹنگ باتیں بتائی ہیں. یہ ذرا بتائیں کہ شیر دھاڑ ہے یا نہیں وہاں پہ؟ ہمیں یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ فیملی کے اندر ہی وہ شہباز صاحب بھی ایکٹیو ہیں، امیدوار ہیں، مریم بی بی شاید صوبے پہ زیادہ توجہ دے رہی ہیں. آپ کو وہاں پہ کیا سنائی دے رہا ہے؟ سینٹیمنٹ کیا ہے نون کے حوالے سے؟ اور لوگ کتنی سنجیدگی سے لے رہے ہیں؟ جو نارمل الیکشن کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ جاتی ہے، وہ کیمپین کرتی ہے، وہ اپنے حلقوں میں بھی ویزیبل ہیں. لیکن اسپیشلی لاہور میں جہاں پہ نارملی جو 2018 کا اگر ہم الیکشن دیکھ لیں، وہاں پہ ایک ویزیبل الیکشن کا فیور تھا، ہر جگہ پوسٹرز تھے، وہ ایک وائب نہیں آ رہی. باقی اگر آپ ووٹر کی بات کریں تو جن حلقوں میں بھی میں گئی ہوں وہاں پہ زیادہ تر جو لوگ پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بہت امید رکھتے ہیں میاں صاحب سے. وہ خوش ہیں کہ میاں صاحب واپس آئے ہیں، اور وہ کچھ جادو کی چھڑی ان کے پاس ہے جو ایک اکنامک سچویشن کو سٹیبلائز کرے گی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم میاں صاحب اگر حکومت لیتے ہیں تو ہم ان کو وقت دیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ اکانومی کوئی کوئک فکس نہیں ہے، تو وہ جتنا چاہے ان کو وقت لینا ہے، لیکن ان کا وقت پورا ہونا چاہیے. if you know what I mean. ویسے چھڑی جو ہے جادو کی ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات. تو وقت عوام تھوڑی ووٹر تھوڑی دیتے ہیں، وقت تو وقت دینے والے دیتے ہیں کہ وہ کتنا وقت دیں گے. لیکن دیکھو جو ووٹر کے ہاتھ میں ہے وہ بندہ وہی بات. لیکن ایک بات ہے میاں صاحب کی ایک ادا یہ بھی ہوتی ہے کہ 2.5-3 سال بعد نا وہ لڑ پڑتے ہیں. 3 سال بعد لڑ پڑتے ہیں. 3 سال بہت
3 years is a very long time, کیونکہ میں لندن کی ڈان کی کورسپونڈنٹ ہوں اور میاں صاحب پچھلے 4 سال سے لندن میں تھے. تو میری آبزرویشن لندن کی میٹنگز یا گفتگو یا ایکٹیویٹی سے یہ ہے کہ میاں صاحب اتنے پیشنٹ نہیں رہے ہیں اور ان کی لیگیسی کی بھی بات ہے. ہی از ناٹ ونس اور ٹوائس بٹن, ہی از تھرائس بٹن. تو اب وہ واپس آ رہے ہیں 3 سال, آئی تھنک اس سے پہلے شاید ان کا پیشنس ختم ہو جائے, بٹ دیکھتے ہیں. اچھا میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, لاہور میں مریم نواز کی جو کیمپین ہے, یہ بتائیں کہ یہ نون کے حلقوں میں یہ کلیئرٹی ہے کہ وہ صوبے پہ توجہ دے رہی ہیں زیادہ, یا ابھی یہ اوپن ہے کہ وہ وفاق میں جائیں یا نیچے آئیں؟ دیکھیں یہ سب اس وقت سب رومر مل چل رہی ہے کہ کیا ان کو سی ایم کا سلاٹ ملے گا. کوئی رومر یہ بھی ہے کہ اگر میاں صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو شاید ان کو ڈیپیوٹی پرائم منسٹر کا کوئی سلاٹ ملے. پھر یہ بھی ہے کہ ہاؤس آف جو شین اور نون کی پالیٹکس ہے ود ان دا فیملی, کہ کوئی سلاٹ بڑے بھائی کو ملے گا. اگر میاں صاحب کو کچھ ملا تو اوپر سی ایم پہ اور پی ایم پہ میاں صاحب اور مریم دونوں نہیں بیٹھ سکتے. اٹ ہیز ٹو بی اے ریپرزینٹیٹو فرام ایچ سائڈ, بٹ دس از آل اسپیکولیشن ایٹ دس پوائنٹ, بیکاز ایکچولی جب ہمیں ریزلٹس ملیں گے تبھی یہ زیادہ واضح ہوگا. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے ہم آپ سے نجومی کا کام نہیں کرانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ. اچھا, اب ظاہر ہے کہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے, اگر اس کا کہیں ہے گڑھ تو وہ جنوبی پنجاب میں, آپ وسطی پنجاب میں ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس بات کو ہم تھوڑا سکپ کر لیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی, اور مطلب اس میں بالخصوص بلاول بھٹو زرداری, کیونکہ سندھ تو ویسے ہی ہاتھ میں ہے, وہاں پر آپ کو جلسے جلوس کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہے. تو ابھی میرا خیال ہے آپ کیا کہتے ہیں, خضدار میں تھے آج. پنجاب میں بھی کیمپیننگ تو کر رہے ہیں, جلسے بھی ہو رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہم صرف وسطی پنجاب کی بات کر رہے ہیں جہاں پر آپ آئی ہیں. کوئی پی 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 کی بھی بات کر رہا ہے یا بس یہی پی ٹی آئی اور نون کا ہی کانٹیسٹ ہے وہاں پر؟ دیکھیں بلاول کی جب بات لوگ کرتے ہیں تو ان میں مطلب ایک فونڈنس نظر آتی ہے, اینڈ دس از اکراس پنجاب. مطلب زیادہ تر تو obviously ہمیں لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا ہی بیٹل ہوگا, لیکن پی 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 کی سپورٹ ہے. انٹرسٹنگلی یہ ایک رومر چل رہا ہے لاہور میں کہ شاید بلاول بھٹو اپنی لاہور کی سیٹ جیت جائیں, وچ وڈ بی اے ہیوج اپ سیٹ فار پی ایم ایل این, بیکاز وہ سیٹ عطا تارر کو انہوں نے, پی ایم ایل این نے ان کو کینڈیڈیسی دی ہے, اور وہ ان کی میڈن رن ہے electorally, so it would be a huge win for Bilawal, of course, symbolically and in every way. اچھا, اگر ایسا ہوتا ہے تو نانا کے بعد پہلی دفعہ ہوگا کہ لاہور سے نواسا جیتے. عاتقہ, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو پی ٹی آئی کے نوجوانوں سے باتیں ہوئیں, تو ایک خدشہ جو چینلوں کے اسٹوڈیو میں بڑے تواتر سے کہا جاتا ہے کہ جی آزاد امیدواروں کا کیا دین ایمان, روزہ ذرا سا پریشر پڑے گا تو وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے, بکا جائیں گے, یا کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ دباؤ میں آ جائیں گے. تو یہ بات ظاہر ہے کہ آپ نے رکھی ہوگی ان کے ساتھ, پی ٹی آئی کے نوجوانوں کے ساتھ, کہ بھائی آپ کا تو سارا کام ہی آزاد امیدواروں پہ ہے, تو ان کو کیسے آپ روک پائیں گے؟ کچھ ایسی بات ہوئی آپ کی؟ دیکھیے وہ یہ صاف صاف کہتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ تھے جن کو جانا تھا وہ جا چکے ہیں, وہ پارٹی ابینڈن کر چکے ہیں. جو امیدوار آزاد اور سو کالڈ آزاد اینڈ آئیڈیالوجیکلی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وہ اب کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اور میں نے ان سے یہی سوال پوچھا کہ کیا پتا وہ الیکشن جیت جائیں اور پھر کسی اور پارٹی میں چلے جائیں, تو وہ کہتے ہیں کہ پھر انہیں ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا پڑے گا. وہ اسی کانسٹیچوئنسی کے ہیں, وہ گھر ادھر آئیں گے تو پھر ہم ان کو دیکھ لیں گے. وہی جو خیبر پختونخوا میں یہ آتا کہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ محمود جان بابر سے ہماری بات ہو رہی تھی پچھلے روز, تو خیبر پختونخوا میں تو باقاعدہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ قرآن پر حلف لے رہے ہیں اپنے امیدواروں سے, اور ان کا بھی تقریباً یہی کہنا ہے کہ اگر یہ سوچیں بھی صحیح پلٹنے کا تو پھر ہم ہیں نا, تو یہ ہوگا. اور دیکھیں انٹرسٹنگ بات میں آپ سے یہ بھی شیئر کروں جو میں نے اپنی سٹوری میں شاید نہیں لکھی ہے. آپ جانتے ہیں جو پی ٹی آئی حکومت میں فارمر انٹیریئر منسٹر تھے اعجاز شاہ صاحب, جی وہ ننکانہ صاحب سے پی ٹی آئی مطلب وہ انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں, لیکن آئیڈیالوجیکلی وہ کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی بھی ہیں, مطلب ان کا ایک آرمی بیک گراؤنڈ ہے, وہ فارمر بریگیڈیئر ہیں. اور میری ان سے بھی گفتگو ہوئی اور میں نے ان سے یہی پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کا کیا بھروسہ, آپ اگر جیتیں گے تو آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں گے؟
तो वो कहते हैं कि मेरी सियासत खत्म हो जाएगी और फिर मैं अगली इलेक्शन में इन लोगों से वोट मांगने कैसे आऊंगा। तो अगर वो 70 समथिंग पे ये सोच रहे हैं तो यंगर जो कैंडिडेट्स हैं वो डेफिनेटली अगली इलेक्शन का सोच रहे हैं। बिल्कुल यार, ये जो इन्होंने बात की ना, अब अक्सर ना हम भी हैरान हुए हैं इस बात से, अक्सर हमने इस पे भी बात की है, परवेज इलाही। हाँ, मतलब आपको पता है कि हमेशा पावर के करीब रहे। चले वक्फे का कहने, वक्फा ले लेते हैं। आतिका से मजीद बात करनी है, चले स्टे विद अस फॉर अ मिनट। आतिका, विल बी राइट बैक। जी, प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि पंजाब में जो वोटर है वो क्या सोच रहा है, उसकी क्या हिकमत अमली है सेंट्रल पंजाब में इलेक्शन के हवाले से। आतिका रहमान हमारे साथ हैं। आतिका, आपसे फाइनल सवाल ये कि आपकी काफ़ी लोगों से बात हुई है, हमारे यहाँ जो ये एक सेंटिमेंट की बात है कि जिस तरह से 9 मई के बाद जो कुछ हुआ है इस मुल्क में और जिस तरह का इलेक्शन होने वाला है, एक पूरी नई जनरेशन है जो अब सवाल उठा रही है कि ये मुल्क कैसे चलता है, कौन चलाता है। उस हवाले से आपको क्या सुनने को मिला है? लोगों का जो ये गम गुस्सा में पता है कि है थोड़ा बहुत, बट इफ़ यू कैन शेयर समथिंग ऑन दैट अकाउंट तो वो उससे वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा सेफली। हाँ, बस बता। देखिए, मैं आपको एक दिलचस्प पहले बात बताऊं कि मेरे एक जो सिख बरादरी के एक बाबा जी हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई ननकाना साहिब में। तो हम यही बात कर रहे थे कि कौन हुकूमत बनाते हैं, कौन हुकूमत को घर भेजते हैं। तो उन्होंने एक हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए और हमारे पॉलिटिशियंस को, एस्टैब्लिशमेंट को नज़र में रखते हुए एक बात कही कि जो एस्टैब्लिशमेंट और सियासतदान हैं उनकी रिलेशनशिप इस तरह है जिस तरह एक मियाँ और बीवी की है। तो उन बाबे ने सवाल किया कि क्या एक औरत अपने खावंद से पूछे बगैर घर से जाती है? अगर उसका खावंद उसे कहे कि 5 बजे के बाद घर से नहीं निकलो तो क्या वो उसको डिफाई करती है? तो सिमिलरली पॉलिटिशियंस और एस्टैब्लिशमेंट की भी यही एक डायनामिक है। और उनका तो यही कहना था कि इमरान खान ने भी यही भुगता है और नवाज शरीफ ने भी यही भुगता है, तो आगे आगे पॉलिटिशियंस को यही रियलाइज करना पड़ेगा। तो अक्रॉस जी औकात में रहो। और देखिए, उन्होंने ये बात नहीं कही, लेकिन मुझे एनालॉजी के बारे में मैं सोच रही थी कि हमारे तो मजहब में एक आदमी को 4 बीवियों की इजाजत है, if you know what I mean. So it's always interesting. आज ये फेवरेट बीवी है, ऑप्शंस खुले रहे, कल दूसरी फेवरेट बीवी है। Exactly. बहुत शुक्रिया आतिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बात जो इन्होंने पिछले सेगमेंट में की थी ना ब्रिगेडियर एजाज के बारे में कि लेगेसी, ठीक है, कि यार मेरा मतलब मेरी सियासत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ब्रिगेडियर एजाज की मुझे नहीं पता कि औलाद हैं या उनको वो सियासत में देखना चाह रहे हैं या नहीं, लेकिन मुझे 2 लोग मेरे जहन में आते हैं। एक है परवेज़ इलाही साहब। अब परवेज़ इलाही साहब की पूरी जो सियासी तारीख है, राइट, एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट, क्लोज टू पावर सेंटर्स, यही उनकी शनाख्त रही है ना यार। तो अक्सर लोग और हमने भी ये सवाल पूछा कि यार इतना डट के कैसे खड़े हैं, अभी तक जेल में क्यों है? तो ये बात एक समझने की है कि ये जो ख़ानदान है, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी इसमें शामिल हैं, ये जद्दी पुश्ती सियासी ख़ानदान है, राइट। और ये सिर्फ अब इस वक्त अपनी ज़ात की नहीं सोच रहे होते, ये सोच रहे होते हैं कि इनकी जो अगली नस्ल है उनका क्या बनेगा। और इनकी कैलकुलेशन बड़ी क्लियर है कि वोट पीटीआई का अगर है और हम अगर पलटे तो परवेज़ इलाही साहब के केस में, और मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है कि नजरियाती भी हो गए हो, मुनीस इलाही साहब का फिर फ्यूचर कहाँ जाता है। शाह महमूद कुरैशी साहब के भी केस में उनकी औलाद भी फील्ड में है, दोनों में बेटे और बेटी दोनों ने इलेक्शन कंटेस्ट की है। तो ये इस तरह सोचते हैं। ये तो देखें ना, आपके ख्याल में ये अगलों को इमरान खान पे इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि उन्होंने प्रो एस्टैब्लिशमेंट लोगों को एस्टैब्लिशमेंट से तोड़ा है। उन्होंने एक नया ट्रेंड दिया है कि वो लोग जो हमेशा उस तरफ चलते हैं, वहां से चलते हैं, वो डट गए हैं। And that pinches more than anything else. और इसमें बस एक आखिरी बात मैं करना चाह रहा हूँ कि अब देखें, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब की बात है, चले माना कि उनके शायद ऑप्शंस क्लोज्ड हैं, इन द सेंस के पीपीपी, नून लीग, वहाँ पर जाना अब शायद उनके लिए मुश्किल है। लेकिन हमेशा ना यहाँ पर एक बड़े पॉपुलर थीम रही है, अच्छा कोई अगर दूसरा नस्ल आती है और कहते हैं तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, थू यार, हमेशा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में बुरी बात भी नहीं होती। यहाँ पर तकरीबन हर एक चीज़ डायनेस्टिक है यार। हाँ,
بزنسز آپ کی ڈائناسٹک ہیں, آپ کے ٹریڈز ہر شعبے میں لے لو, ہر شعبے میں یار, مطلب وکیلوں کو دیکھ لو, وکیل ڈائناسٹک ہے یار, وکیلوں کو آپ کا پردادا وکیل تھا, آپ کا دادا وکیل, آپ کے والد صاحب وکیل, آپ وکیل, اور بلکہ وکیل تو اپنے والد صاحب جج ہیں وہاں بھی پیش ہو رہے ہیں. کبھی کبھی ان چیزوں کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے, تو اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے چیزیں جتنا لوگ سوچتے ہیں. سو آج تفصیلی فیصلہ آیا ہے. اچھا ایک چیز میں ایڈ کر دوں, جی یہ جو آپ نے کہا کہ جی بریگیڈیئر اعجاز شاہ لیگیسی, اچھا پرویز الہی یا جو دوسری پولیٹیکل مثالیں دی, میں آپ کے ساتھ ہوں کہ جی پورا ایک ان کا ریکارڈ ہے تاریخی پرو اسٹیبلشمنٹ ہونے کا, لیکن ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ چونکہ ٹارچ پاس کرنی ہوتی ہے اگلی جنریشن کو, تو وہ آخر میں, اور جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو وہ کمپرومائزنگ ہو جاتا ہے یا پھر ڈٹ جاتا ہے کہ اور کتنے سال زندہ رہنا. تو اس لحاظ سے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. جہاں تک بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا معاملہ ہے, مختلف ہے, یا آپ نوٹ کریں کہ اسد عمر, یہ سب لوگ, ان کی جو اوریجنل کانسٹیٹوئنسی ہے وہ تو عربی بیک گراؤنڈ ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں یا جو لوگ جیل میں ہیں آن بیہاف آف پی ٹی آئی, ان میں میں نے کوئی سابق سروس کا آدمی جو ہے وہ نہیں دیکھا جو کہ پی ٹی آئی میں موجود ہو اس وقت. اچھا ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اس کی بنیاد پہ یہ رسک لے سکتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو جائیں. فیئر انف, بہت حد تک یہ میں ایک چیز جو ہے وہ نہیں یہ ہے کرنا چاہ رہا تھا. نو آرگیومنٹ. اچھا ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں, تو ایک بہت ہی ڈسگریسفل واقعہ آج دیکھا ہے, اس کی ویڈیو ہر جگہ گردش کر رہی ہے, اور یہ ہے شیخو پورہ کی. اب آپ کو پتہ ہے کہ کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ احمدیوں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان پر حملے ہوئے ہیں, کیا گیا, قبرستانوں کو بھی نہیں بخشا. لیکن اس بار جو ہم نے ویڈیو دیکھی ہے وہ اس سے میرا خیال ہے کہ 1000 گنا بدتر ہے, کہ یہاں پر نہ صرف مطلب قبروں کو مخش کیا گیا ہے, لیکن باقاعدہ قبر کو کھود کے اس میں سے لاش نکال کے پھینکی گئی ہے. اور اب مطلب مانا کہ ہم مطلب پھنسے ہوتے ہیں سیاست میں, اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, لیکن یہ جو مطلب اب میں اس کے اوپر بندہ کیا کہہ سکتا ہے. نہیں دیکھیں بات سن رہے نا, ایک تسلسل ہے کہ اگر آپ ملکی عقیدے کو چھوڑ کے ملکی قانون میں تو تمام شہری برابر ہیں اور تمام کا تحفظ ہونا چاہیے, لیکن جب آپ ایک چیز ٹالریٹ کرتے ہیں, ان کی عبادت کا مسمار کرنا ٹالریٹ ہو گیا, ان کی جو سنگ مزار ہیں جو قبر پہ لگے ہوئے پتھر ہیں ڈاکٹر عبدالسلام سمیت, وہ اگر آپ ٹالریٹ کرتے ہیں بلکہ خود اس پہ جا کے سیاہی پھیر دیتے ہیں, تو اگلا لیول جو ہے وہ یہ ہے. اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, مجھے یاد ہے کہ ٹنڈو باغوں میں کوئی 4-5 سال پہلے وہ ایک تنازع ہو گیا تھا کہ ایک ہندو جو تھا ان کو تدفین ان کی ہوئی, تو وہاں بھی پہنچ گئے تھے مذہبی ایلیمنٹ, اور انہوں نے قبر سے نکال کے پھینک دیا تھا. اچھا یہ جو ہے they can get away with it. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پوری قوم الیکشن میں لگی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی, نواز اور یہ جو ہے فلانا, لیکن یہ لوگ اپنا مشن نہیں بھولتے. نہیں یہ اپنے کام پر لگے ہوئے, کوئی بھی موسم ہو یہ لوگ. پچھلے جمعے کو ہمارے پاس جو کال آئی تھی, جی بالکل, سیالکوٹ کی بات وہ کر رہے تھے کہ درجنوں جو قبریں ہیں وہ وہاں پہ پھلان کے وہ گئے ہیں. اچھا صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی وہ ایک اکیلا پریشر گروپ ہے, پولیس بھی ساتھ تھی اس میں. نہیں یہ تو ہے, مطلب انتظامیہ جو ہے وہ ساتھ مل کے یہ شور کر رہی ہوتی ہے. تمہیں شاید یاد ہو بقرعید کے موقع پہ یہی شیخو پورہ وغیرہ کا علاقہ تھا, باقاعدہ مسجد میں جا کے جو مقامی پولیس افسر تھا اس نے اعلان کیا تھا کہ بھائی آپ جو ہے جی بالکل جانور ذبح نہ کریں 4 دیواری کے اندر. یہ جو ویڈیو ہے نا, اچھا اب یہ جو آپ نے بات کی نا سیالکوٹ والی, اچھا بہت کچھ ہوتا ہے جو ہم تک پہنچتا ہی نہیں ہے, میڈیا میں تو بالکل ہی نہیں آتا. یہ ویڈیو کہاں سے آئی ہے؟ یہ ویڈیو کسی نے اس لیے نہیں بنائی کہ یار ایکسپوز کریں, آپ اس کو آڈیو سنیں. اچھا نہیں, وہ تو یہ اشتہار ہے کہ یہ دیکھیں کتنا جذبہ ہے. میں ایک اعتراض کروں گا وسط صاحب, آپ نے جو بھی بات کی نا, آپ نے کہا تھا کہ مذہبی ایلیمنٹ وہاں پہ آ جاتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ دنیا کا کوئی مذہب ہے
جو اس طرح کی اجازت دیتا ہے مذہب کی آڑ میں. مذہب کی آڑ میں وہ تو کسی بھی چیز کی آڑ میں آپ کر سکتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا, آپ کو پتا ہے کہ مجھے اسرائیل کے ساتھ کتنا عشق ہے. اس طرح کی حرکت حال میں نے صرف اسرائیلیوں کو ہی کرتے ہوئے غزہ میں انہوں نے لاشیں ان کی لاشیں نکال کر دیکھیں, یہ ایک ہم اپنے گریبان میں دیکھ رہے ہیں نا, کیونکہ ہم بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں, اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر اس پہ بات نہ کریں تو دوغلا پن ہے نا. تو اب اسی لیے یہ واقعہ جس طرح وسط نے بھی کہا کہ وہ پھر پھیلتے جاتے ہیں. جی, پہلے انہوں نے صرف قبروں کو کیا, اب دیکھیں قبر میں سے مردہ نکالا, اس کو آگ لگائی. تو اچھا, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جی جو مسلمان ہیں ان کے قبرستان میں کیوں دفنا دیا, ایسا یہ بلیم کیا جاتا ہے. اب مجھے اس کی بھی ڈیٹیل نہیں معلوم, اس لیے کہ احمدیوں کے علیحدہ قبرستان ہوتے ہیں. اب اس کی اتنی ڈیٹیل نہیں پتا. اگر یہ جو ویڈیو والی بات ہے نا, زیادہ تر یہ جس طرح کی جو ویڈیوز آتی ہیں نا لوگ اپنی پروموشن کے لیے بناتے ہیں. پرینتھا کمارا کی جو ویڈیو آئی تھی, آپ کو یاد ہے, ایک انسان جل رہا ہے, لوگ سیلفیاں کھینچ رہے ہیں, اور ایک تصویر مجھے کبھی پوری زندگی میں نہیں میں بھولوں گا کہ ایک بندہ ہے, جیسے آپ کو پتا ہے نا نیچے کبھی یہاں پر ایک سٹیکر لگا دیتے ہیں لوگ, وہ یوں تصویر لے رہا ہے اور پیچھے لکھا ہوا ہے اپنا ٹائم آئے گا. تو مطلب اپنا ٹائم تو آیا ہوا ہے نا یار. جوزف کالونی میں بھی فخر کے ساتھ یوں کر کے سیلفیاں کھینچی ہیں. یہ تو دیکھیں, یہ ایک ایویڈنس ہے. اگر ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ایکشن لینا چاہیں تو ایک بنی بنائی FIR ہے نا, جس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو, جس طرح 9 مئی کے واقعات میں کتنی دلچسپی لی تھی, ایک بندے کو پیچھے جا کے نہیں لے سکتے. اچھا, وہاں پہ بھی خود ہی ویڈیوز بنائی تھی. اچھا, یہ بھی مزے کی بات ہے, یہ بھی ایک نئی چیز ہے. پولیس افسر ایکشن لینا بھی چاہے نا تو کتنی نفری ہوگی بھائی اس کے پاس, 10 15 20 50 کتنے سپاہی ہوں گے اس کے پاس, سر آپ کو سینکڑوں کا مجمع. سر آپ کو نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہو گیا نا. اس کے بعد اگر ریاست اپنے آپ کو اسرٹ کرے کہ یہ ٹالریبل نہیں ہے, جو کہ کرنا چاہیے قانون کے مطابق, تو کر سکتے تو ہیں. ریاست میں اتنی طاقت ہے. نہیں, بالکل نہ کرنا چاہیں, اگر ول نہ ہو تو بس پھر یہ پولیس کی بات آپ کی 100% درست ہے. مجھے یاد ہے کہ جب وہ, اب مجھے شہر کا نام یاد نہیں ہے, کہ ایک بینک کے گارڈ نے نا اپنے مینیجر کو گولی مار دی تھی, اور پھر یہ جھوٹا الزام شیخوپورہ کے قریب تھا نا, تو اس کے بعد وہ باقاعدہ گھس کے نا پولیس اسٹیشن کی چھت سے اس کے ویڈیو بنائے تھے. بعد میں وہ پکڑا صرف اس لیے گیا کیونکہ پتا لگا کہ یار کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی تھی, اس نے ایسے ہی غصے میں آ کے گولی چلا دی تھی. جہاں تک ریاست کی بات ہے تو ہمیشہ دہائیوں سے میں سن رہا ہوں نا یار, امیج بلڈنگ, نیریٹو بلڈنگ. اس سے میرے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جو لوگ اپنے آپ کو نہیں پروٹیکٹ کر سکتے, آپ ان کو پروٹیکٹ کریں اور واضح طور پر کر کے دیکھیں. ادروائز اس طرح کی فوٹیج امیج بلڈنگ ہو رہی ہے, یہ تو باہر جا رہا ہے, نہیں تو پھر یہ امیج بلڈنگ ہے, پھر خوش ہو. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو ذرا غزہ کی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. پچھلے 2 روز سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک چھوٹی سی لڑکی ہے, اس کی عمر 6 سال ہے, ہند نام ہے اس کا, جس کی گاڑی وہ اپنے والد صاحب اور اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جا رہی تھی. گاڑی میں جب اسرائیلی ٹینکوں نے ان کا گھیراؤ کیا اور فائرنگ شروع کی. پہلے ان کی جو 16 سال کی عمر کی بہن تھی, بڑی بہن, ان کی کال گئی فلسطینی ریڈ کریسنٹ کو. اس دوران فائرنگ ہوئی, وہ شہید ہو گئیں. پھر فون کسی طرح سے ہند نے کیا فلسطینی ریڈ کریسنٹ کو, اور کل آپ کو ان کی آڈیو سنائی تھی, اور وہ ریڈ کریسنٹ کو کہہ رہی تھی کہ پلیز مجھے یہاں سے آ کے بچا لیں کسی طرح. اس وقت 48 گھنٹے گزر گئے تھے. اب اٹ ہیز بین اوور 70 آورس, اور ایک ریڈ کریسنٹ کی ٹیم گئی ہے وہاں پر, جن میں یوسف زینو اور احمد المدون ایمبولینس لے کے ان کو بچانے گئے ہیں. اور ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ ان کا کیا بنا ہے, کیونکہ ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو رہی اور وہ لاپتہ ہیں. اور اگر اور جو ہمیں پتا ہے کہ اسرائیل کا رد عمل کیا ہوتا ہے, تو اس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی قتل کر دیا گیا ہو سکتا ہے. اور میں تو مطلب یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, لیکن امید ہے کہ ایسا نہ ہو. بہرحال 3 دن گزر گئے ہیں. ایک 6 سال کی لڑکی
ان لوگوں کی لاشوں میں بیٹھی ہوئی ہے جو ان کی پوری دنیا ہے. ہاں, اور ان لاشوں کا کیا ہوا ہوگا, ان لاشوں کا کیا ہوا ہوگا, بچی اکیلی ہے. تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں. ریڈ کریسنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بھی فلسطینی ہے, یہ بھی وہاں ہی رہتے ہیں, اور ان پر بھی وہی گزرتی ہے جو باقی فلسطینیوں پہ گزر رہی ہے, اور جو گزر رہی ہے وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو یہ ایک پیرامیڈک ہیں ریڈ کریسنٹ کے, اور یہ لوگوں کو بچا رہے تھے, اور ان کو اب بھی خبر آئی ہے کہ ایک اسرائیلی بمباری میں ان کا بیٹا شہید ہو گیا ہے. تو یہ ہو رہا ہے. اچھا, ایک اور میں ایڈ کر دوں, ہیرٹس جو اسرائیلی اخبار ہے اس کی خبر ہے کہ فہمیہ خالدی ایک 82 سالہ بزرگ خاتون ہے, ان کو اسرائیلی فوج نے ایک پناہ گزین جگہ سے اٹھایا اور ان کو غیر فوجی جنگجو نان کمبیٹنٹ واریر کے طور پہ وہ 2 ماہ سے اسرائیلی جیل میں ہیں, اور فزیشین فار ہیومن رائٹس کے ایک وکیل نے ان سے ملنے کی کوشش کی, لیکن اسرائیلیوں نے کہا کہ قانون کے مطابق آپ جو ہیں جو ان لافل کمبیٹنٹ ہیں 82 سالہ خاتون جو الزائمر مریضہ بھی ہیں, آپ ان سے نہیں مل سکتے, اس لیے کہ انہوں نے ریاست اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے. یہ میں کبھی اتنے گرے ہوئے لوگ زندگی میں نہیں دیکھے قسم سے. نہیں, یہ تو صفاقی کا ایک بالکل نیا لیول ہے جو ہم نے نہیں دیکھا, کہیں نہیں دیکھا, نیا لیول ہے. اور دیکھیں صرف یہ نہیں ہے, ابھی میں ایک فورن پالیسی کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ اسرائیل کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اتنی انڈسٹری ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے بم بنائے. اگر امریکہ نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے ان کو ہزاروں ٹن بم نہ بھیجے ہوتے, یہ ممکن نہیں ہوتا. تو جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ جب اکثر ان کا ہوتا ہے نا ایران بیک دس, تو پھر یو ایس بیک اسرائیل ہے سر, یو ایس اینڈ یورپ, اور ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں. there is no two ways about it, no two ways about it. اچھا, اسرائیل کے لیے تو چلیں مطلب بلینک چیک ہے, جو چاہیے جس کو قتل کرنا ہے. جو ایک واحد تنظیم بچی ہے جو گراؤنڈ میں فلسطینیوں کا خیال کر رہی ہے, یونائٹڈ نیشنز ریلیف اینڈ ویلفیئر ایجنسی فار فلسطینینز, UNRWA, اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے. یہ اگر آپ گراف لائیں اسکرین پر کہ کون کتنے پیسے دیتا تھا UNRWA کو, تو آپ دیکھتے ہیں کہ سر فہرست ظاہر ہے امریکہ, اس کے بعد جرمنی, پھر یورپین یونین جو فنڈ ہے, پھر سویڈن, ناروے, جاپان, سعودی عرب بھی آتا ہے فرانس کے بعد, اس میں ترکی بھی شامل ہے, کویت اور قطر تھوڑی سی نیچے کی طرف آتے ہیں. اب میرے خیال 4-5 دن ہی ہوئے ہیں, اسرائیل نے ایک الزام لگایا کہ جس دن عدالت کا فیصلہ ہے اسی دن, جس دن عدالت کا فیصلہ ہے, اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے, عالمی عدالت انصاف کا جس دن فیصلہ آیا تھا تو اسرائیل نے ایک الزام لگایا کہ جی 4 یا 5 جو ورکرز ہیں UNRWA کے, ان کے تعلقات حماس سے ہیں, اور یہ ہم نے ان کو تفتیش کے دوران, اب اسرائیل کی تفتیش آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے, 30,000 ورکرز میں سے 4-5, مطلب 0.004%. اور ظاہر امریکہ نے کہا اچھا ان کی ساری امداد بند کر دیں. اس وقت UNRWA کا کہنا ہے کہ فروری اینڈ تک ہم اپنی کارروائیوں کو ہمیں بند کرنا ہوگا. ہمارا جو کام ہے غزہ میں, بلکہ پورے فلسطین میں, اردن میں, شام میں بھی, کیونکہ ہمارے پاس اتنی فنڈنگ نہیں ہے, جس کا مطلب ہے کہ باقی جتنے بھی فلسطینی ہیں وہ بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے. میں یوں ہی کہہ رہا ہوں. UNRWA کا کام کیا ہے, تقریباً 60 لاکھ جو فلسطینی پناہ گزین ہیں, چاہے وہ اسرائیل کے اندر ہوں, اسرائیل کے حدود کے اندر ہو, یا اردن میں ہو, شام میں ہو, دوسرے ممالک میں ہو, لبنان میں ہو, وہ ان کا خیال رکھتی ہے. اچھا, یہ ایک تقریباً ایک منی ریاست ہے. سکولز, ہیلتھ سینٹرز, سوشل سروسز, تقریباً اگر آپ 2021 کی بات کریں تو 6 لاکھ بچے ان کے اسکولوں میں تھے. انفیکٹ آج جو فلسطین کی بائی دا وے غزہ میں it has one of the دنیا کے ہائیسٹ لٹریسی ریٹس, پتہ ہے آپ کو اس کے بارے میں. تو یہ سب کچھ ہے. اور اس وقت 50% غزہ کے لوگوں نے UNRWA کے پروجیکٹس میں ہی پناہ لے رکھی ہے, UNRWA کے پروجیکٹس میں ہی پناہ لے لیا. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں نا مغرب کی کہ مغرب نے یہ کیا, مغرب ویسٹ نے یہ کیا, اس میں بھی ہمیں تھوڑی سی کیئرفل ہونا چاہیے, کیونکہ بیلجیم, لگزمبرگ, آئرلینڈ, ناروے, اسپین اور اسکاٹ لینڈ اور سلوینیا نے
انکار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم فنڈنگ کٹ نہیں کریں گے, بلکہ سلووینیا ایک چھوٹا سا ملک ہے یار, اس نے کہا ہے کہ ہم نہ صرف بند نہیں کریں گے, ہم ڈبل کریں گے. اچھا, اسپین نے 3 گنا بڑھا دی ہے. انفیکٹ آج کی میں بات کروں تو 10 ملین یورو انہوں نے دیے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ناکافی ہے. اس لیے ایک مہم چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ #donate2UNRWA کے نام سے, اور اس میں مطلب میں نے بھی اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالا ہے آج. اور یہ میں آپ جس اسکرین پہ میں اس لیے نہیں ڈال رہا کہ لوگ کہیں یار واہ واہ کیا تم نے اچھا کام کیا. ظاہر ہے یہ بھی تھوڑی سی موٹیویشن ہوتی ہے, بندے کو خوشی ہوتی ہے کہ کچھ کسی کی آپ نے ہیلپ کی, لیکن اس لیے کہ تاکہ اور لوگ بھی اس میں شامل ہوں. تو میں بہت خوشی کے ساتھ فخر کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں, اپنے پہ نہیں باقی لوگوں پہ, کہ مختلف واٹس ایپ گروپس میں اس کو پھیلانے کے بعد, ٹویٹر پر اس کو ڈالنے کے بعد, جیسے ان صاحب نے $1000 دیے, کسی نے 200 دیے, کسی نے 20 دیے. اچھا کوئی تقریباً $100 میں آپ ایک خاندان کو 3 مہینے کے لیے خوراک پہنچا سکتے ہیں. اور جو میں نے بالکل ایک رف اندازہ لگایا ہے کہ اس کو دوپہر میں ٹویٹ کیا تھا, اب تک تقریباً صرف اس کی وجہ سے 6000 سے زائد ڈالر اس میں اور UNRWA سے بہتر کوئی نہیں ہے. مجھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بے بسی ہے, محسوس کرتے ہیں آپ جب یہ جو کچھ ہو رہا ہے غزہ میں, تو اگر آپ ہیلپ کرنا چاہیں تو یہ ایک اویلیبل چیز ہے. یہ ایک اویلیبل چیز ہے, بہت آسان ہے. اور آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے کسی بھی فلاحی انجمن کو دے سکتے ہیں, لیکن UNRWA چونکہ وہاں آلریڈی کام کر رہی ہے پچھلے 70 سال سے, اور اس کی رسائی تقریباً ہر فلسطینی تک ہے, لہٰذا اگر اسے آپ ڈونیشن دیں تو 90% امکان ہے کہ وہ کام آ جائے گی. بالکل. دیکھیں بہت لوگوں نے بھیجی ہیں, کچھ لوگوں نے مجھے پرائیویٹلی میسج کیا ہے, باقیوں کو میں ذرا اسکرین پہ بھی دکھانا چاہ رہا تھا تاکہ لیکن سوشل میڈیا پہ یہ ڈیٹیلز اویلیبل ہیں, آپ کا اکاؤنٹ بھی ہے, اور جتنے لوگ زیادہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو بالکل یہ ایونیو آپ کے پاس موجود ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, ہمیں اجازت دیں, کل جمعہ ہے, آپ کی ہم فون کالز لیں گے. تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ, شب بخیر.